ایک ایسی مصنوعی نظام ہے جو بالکل انسان کے دماغ کے پیرلل کام کرتی ہے۔ اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ 1956 میں یہ دریافت ہونے والی ایک ایسی ایجادات تھی جو ابھی تک جس کا توڑ نہیں ملا۔ انسان جس طرح سوچتا ہے بالکل سیم ایز اٹ از یہ چیز انسان کے دماغ کی طرح ورکنگ کرتی ہے۔ یہ انسان کے دماغ کی طرح پھیلتی ہے، دیکھتی ہے چیزوں کو اور ان سے سروے سے رزلٹ بھی نکالتی ہے۔ آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں، آپ نے بہت زیادہ اور چیزوں کے نام سنے ہوں گے جن میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نام آتا ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کیا رول ہے ہماری زندگیوں میں؟ اگر ہم دیکھیں تو ایک دنیا میں ریولیوشن آیا، مشین بنی، مشین کے بعد دنیا میکاٹرونکس کی طرف گئی، میکاٹرونکس کے بعد دنیا نکل کے روبوٹک کی طرف گئی، روبوٹک کی طرف نکل کے آج دنیا کا سفر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس روبوٹک کی طرف مائل ہے۔ دنیا میں کیا چینجز آئیں گی اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس روبوٹکس کامیاب ہوتی ہے؟ دنیا میں ایسے روبوٹس بنیں گے جو انسان سے کئی زیادہ ایفیشینٹ ہوں گے، انسان سے کئی زیادہ ان کی تھنکنگ کیپیبلٹیز ہوگی، وہ گھنٹوں کا کام سیکنڈوں میں کر لیں گے اور وہ آن لائن لرننگ کریں گے۔ انسان ایٹ اے ٹائم ایک کتاب پڑھ سکتا ہے، 2 کتابیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ان کا لنک ہمارے سوشل ویب سے ہوگا، ہمارے انٹرنیٹ سے ہوگا۔ وہ انٹرنیٹ سے ڈائریکٹ لنک کر کے ادھر سے چیزیں سیکھیں گے۔ اور اگر یہ ریولیوشن کامیاب ہوتا ہے تو جو آنے والے لوگ ہوں گے ان کا کیا سٹینڈرڈ ہوگا؟ اب پرزیوم کریں، امیجن کریں کہ اسپیس میں ایک ریسرچ ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں بیٹھا ہے، اس یونیورسٹی کے کلاس روم میں اسپیس سے ڈائریکٹ رزلٹ آ رہا ہے اور اس رزلٹ سے لائیو اسٹوڈنٹ لرننگ کر رہا ہے کہ یہ کام وہاں پہ ہو رہا ہے اور اس کو یہ رزلٹ نکل رہا ہے۔ اگر روبوٹک انجینئرنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو کامیاب ہوتی ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے ہو چکی ہے یا ہو جائے گی، کیونکہ ابھی دنیا میں اس کو شو نہیں کیا گیا، تو اس سے اب میڈیکل کا سوچ نہیں سکتے کتنا فائدہ ہوگا۔ میڈیکل کیا چیز؟ آپ کا ڈی این اے جو ہے وہ انسان کی کیپیبلٹی نہیں ہے وہ ایٹ اے ٹائم آپ کا ڈی این اے اسٹڈی کر سکے، لیکن اگر آپ کا ایک بال یا ایک ڈراپ بلڈ کا یا کوئی سلائیوا منہ کا اگر اس میں پٹ کیا جاتا ہے، وہ آپ کے ڈی این اے کی پوری ہسٹری سے اینالائز کرے گا کہ اس انسان کو پہلے کون سی بیماریاں تھیں، اس انسان کی جینز میں کون سی کمی ہے اور اس انسان کو کون سی نیوٹرینٹس کی کمی ہے۔ ان چیزوں کو اینالائز کر کے وہ آپ کو میڈیسن بھی سجیسٹ کر دے گا کہ یہ میڈیسن اس کے لیے سوٹیبل ہے۔ اب سوچیں کہ کیا وہ ریولیوشن ہوگا جب کہ دنیا ایک روبوٹک انجینئرنگ کی طرف موو کرے گی۔ ہماری جنگیں انسان نہیں روبوٹ لڑیں گے۔ ایک روبوٹ ایکسپینسو تو ہوتا ہے لیکن انسان سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ پہ جنگ ہوتی ہے یا موویز میں دیکھا ہوگا، جس طرح آسان اگزامپل دیتا ہوں، پب جی میں روبوٹ اترتے ہیں دوسری ٹیریٹری میں، ادھر جا کے انویژن کرتے ہیں، آپریشن لانچ کرتے ہیں اور ایک بندہ ان کو پیچھے بیٹھ کے ماؤس سے جو ٹرول کر رہا ہوتا ہے، ان کو چیک کر رہا ہوتا ہے، ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک روبوٹ ضائع ہوتا ہے اس سے انسانی جان کا کوئی نقصان نہیں، لیکن انسان جلدی ضائع ہوتا ہے اس روبوٹ کی بنسبت ایک آپ کو میٹل کی باڈی کو مارنے کے لیے، اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے بہت سفیشینٹ ایفرٹ چاہیے، جبکہ انسان کو ایک گولی کافی ہوتی ہے۔ ابھی جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ قابل توجہ ہے، اس کی طرف تھوڑا سا فوکس کیجیے گا اپنا اور اس پہ ریسرچ کیجیے گا۔ ہم نے سب نے سنا کہ دجال آئے گا، دجال اس کے پاس روٹی ہوگی، وہ بارش برسائے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اس کی یہ بتائی جاتی ہیں، اس کی یہ خوبیاں کہنے بتائی جاتی ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا وہ کیسے کرے گا؟ ہم نے یہ تو ضرور سنا ہے کہ وہ ایک آرٹیفیشل جنت بسا دے گا یا اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کر دے گا جب دنیا میں قید سالی ہوگی، اس کے پاس رزق ہوگا، اس کو ایک خاص قوم ہے وہ اپنا مسیحا کہتی ہے۔ مسیحا کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی میڈیکل گریپ ہوگی، آپ سوچ نہیں سکتے اس کے پاس لیٹسٹ سائنسز کا کتنا نالج ہوگا۔ وہ اس کو جیسے حلیہ بتایا جاتا ہے وہ اس طرح ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ کوئی تو پتہ نہیں کوئی جنگلی سا ہوگا، لیکن اس کے پاس دنیا کا لیٹسٹ نالج ہوگا۔ وہ اس کے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پرزیوم کریں، اگر اس کے پاس وہ کامیاب ہوتے ہیں اس ٹائم اس کے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے تو وہ ایک لمحے میں دیکھ کے
بتا دے گا اس بندے کو کون سی بیماری ہے، کیا علاج ہے، اور یہ ہیلنگ باؤنڈ کے لیے بہت زیادہ کام آتی ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ وہ مسیحا ہوگا، مطلب آپ نے ہاتھ پھیرا آپ بیماری ریکور ہوگی۔ وہ کس چیز پہ مبنی ہوگا؟ وہ اس کے ڈی این اے کی ہسٹری پہ مبنی ہوگا۔ اس میں جس چیز کی کمی ہوگی وہ انجیکٹ کی جائے تو اس کا ڈی این اے اگر چینج کر دی جائے آٹومیٹکلی اس کا باؤنڈ ہیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب سوچیں کہ وہ بارش کیسے برسائے گا؟ آج دنیا میں آرٹیفیشل رین فالنگ کا جو ہے سسٹم شروع ہو چکا ہے، دبئی باقی کنٹریز میں یہ عام ہو رہا ہے۔ سلور آیوڈائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ سالڈ، ان جس کو ڈرائی آئس بھی کہا جاتا ہے، اور سالٹ، اگر یہ اب ان میں سے ایک دو چیزیں آپ بادلوں میں چھوڑ دیں، ڈسپرس کر دیں، تو وہ ادھر ان کو اکٹھا کر دیں گی اور اس سے آرٹیفیشل ریننگ شروع ہو جائے گی، اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ اب جو میں امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں وہ قابل توجہ بھی ہے، اس پہ آپ نے ریسرچ ضرور کرنا ہے، اور وہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ دنیا اس وقت پاپولیشن بڑھ رہی ہے، خوراک کی کمی ہو رہی ہے، لیکن کہا جاتا ہے اس کے پاس خوراک ہوگی، لوگوں کو روٹی دے گا اور لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ دنیا میں ایک ڈگری ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ ڈیولپمنٹ یا ایگریکلچر۔ اس کا مقصد لوگوں کو اس قابل بنانا ہے کہ جن زمینوں میں کوئی بیج نہیں اگتا ان پہ ریسرچ کر کے ان کی سوائل کو چیک کیا جائے اور ان میں ایسے بیج اگائے جائیں جو اس زمین کے لیے سوٹیبل ہوں، جس کو ہائیبرڈ بیج بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اب کے سیراب ویران پڑے ہیں، آپ کی بہت زیادہ ایسی زمینیں جو سالٹ رینجز میں آتی ہیں جن میں نمک ہوتا ہے، آپ کی بہت زیادہ زمینیں ایسی ہیں جن کو ہم عام زبان میں سیم بولتے ہیں، جن میں پانی کھڑا رہتا ہے، کوئی فصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سوچیں وہ زمینیں کارآمد ہو جائیں گی تو اس سے کتنا اناج اگے گا، اور یہی ٹیکنالوجی یہی اگر اس کے پاس ہوئی تو کیا وجہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے پاس جو ہے اس وقت کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، قید سالی ہوگی، اس کے پاس رزق ہوگا، تو اس کے لیٹسٹ نالج آف سائنسز اس کے پاس ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فیوچر میں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ اسکوپ نہیں کسی جاب کا، تو آپ بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف لے کے آئیں۔ پاکستان میں سیمینار ہو رہے ہیں، آئی ڈی ایم وغیرہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آج بھی سیمینار تھا، 3 بجے سیمینار تھا ان کا زوم پہ آن لائن، کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کیسے آرٹیفیشل سے انٹیلیجنس سے کنیکٹ کیا جائے گا۔ اور آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ کا پیغام ٹرانسلیٹ ہو کے باقی زبانوں میں دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے، اور یہ عام ہو رہا ہے کورین میں، جیپنیز میں، چائنیز میں۔ آپ پاکستان میں بیٹھ کے اگر آپ کا کاروبار بزنس ہے، وہ لوگ اپنا پروگرام جو ہے وہ ان کا جو ہوتا ہے کیا نہیں ویڈیو پیغام، اس کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے ہماری زبان میں بھیجتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروڈکٹ کس چیز کے بارے ہے، اور ہم اپنا ادھر بھیج سکتے ہیں، اور یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کی ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بٹن کے تھرو وہ پوزیس کر کے، وہ ٹرانسلیٹ کر کے، اس کو سپوز کر کے وہ خود ہی جنریٹ میسج کر دے گا آپ کا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کامیاب کریں، یا آپ خود کیریئر کاؤنسلنگ چاہتے ہیں، کون سی ڈگری کا اسکوپ ہے، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کریں، آپ یقین کریں کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ آپ روایتی ڈگری چھوڑ دیں، ایف ایس سی، بیچلر، ماسٹر، ان کا بھی نہیں فائدہ، نہ اسکوپ ہے۔ ہم الیکٹریکل انجینئرنگ میں پھنسے ہیں، دنیا جو اس الیکٹریکل انجینئرنگ، میتھمیٹکس، فزکس اور الگورتھم وغیرہ ان سب کو کمبائن کر کے روبوٹک سے ہو کے اس ٹائم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ پہنچ چکی ہے۔ تھینک یو۔